حرمت مکہ المکرمہ، مکہ مکرمہ کی حرمت کے مسائل۔ شہر مکہ کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے روز سے ہی قابل احترام بنایا ہے۔ حرم مکہ کی حدود میں کسی جانور کا شکار کرنا، شکار کو ڈرانا یا اس کا پیچھا کرنا منع ہے۔ حرم مکہ میں از خود اگنے والے درختوں، پودوں اور ہری گھاس کو کاٹنا منع ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعدد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط الا من عرفها ولا يختلى خلاها فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه لقينهم ولبيوتهم فقال الا الاذخر۔ رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے دن سے ہی اس شہر کو محترم ٹھہرایا ہے، اور وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک محترم رہے گا۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں قتال یعنی جنگ حلال نہ ہوئی، اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی بھر کے لیے حلال ہوئی، پس وہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حرمت کے تحت قیامت تک کے لیے قابل احترام شہر ہے۔ لہذا اس میں از خود اگے ہوئے درخت کا کانٹا نہ توڑا جائے، یعنی کانٹے بھی نہ توڑے جائیں۔ عموماً ہوتے ہیں لوگ کھڑے ہیں درخت کے پاس، کچھ نہ کچھ توڑتے رہیں گے اس میں، نہ اس میں شکار بھگایا جائے، کیونکہ وہاں تو پکڑنا جائز نہیں، تو لوگ بھگا بھگا کے باہر لے جاؤ، وہاں جا کے پکڑ لو، ایسے نہیں کر سکتے۔ نہ اس میں گری پڑی چیز اٹھائی جائے، ہاں البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اسے مالک تک پہنچائے۔ اس کی خود رو سبز گھاس نہ کاٹی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر کی اجازت دے دیجئے کہ یہ لوگوں کے چولہوں میں جلانے کے لیے اور گھروں میں چھتوں میں ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ خوشبودار گھاس تھی، جسے دھونی لگاتے ہیں نا، بخور ہوتا ہے جو عام طور پہ خوشبو کے لیے بھی جلائی جاتی ہے، اور بسا اوقات جراثیم مارنے کے لیے بھی۔ لوبان جیسے ہوتا ہے، یہ لوبان نہیں ہے لیکن جس طرح لوبان کا کام ہوتا ہے ایسے ہی اذخر ہربل ہے یہ۔ تب آپ نے فرمایا اس کی اجازت ہے، کیونکہ وہ تو ایک ضرورت کی چیز میں آ جاتا۔ حرم مکہ کی حدود کا تعین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حرم مدنی کی حدود کا تعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ان رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابراہیم علیہ وسلم حرم مکہ وانی احرم ما بین لابتیہا یرید المدینہ، رواہ مسلم۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا، اور میں دونوں سیاہ پتھروں والے ٹیلوں کے درمیان والی جگہ یعنی مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم مکی کی جو حدود متعین فرمائی وہ درج ذیل ہیں۔ شمال کی طرف مکہ مکرمہ سے 4 میل تنعیم تک، مشرق کی طرف مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 میل جارانہ تک، مشرق کی طرف مکہ مکرمہ سے 9 میل وادی نخلہ تک، مغرب کی طرف مکہ مکرمہ سے 8 میل حدیبیہ نیا نام شمیسی کی تک۔ حکومت نے علامت کے طور پر چاروں سمتوں میں مذکورہ مقامات پر سفید ستون بنائے ہوئے ہیں، لہذا جب بھی اس کی طرف سے کوئی گزرتا ہے ان سڑکوں پر تو وہ علامتیں نظر آ جاتی ہیں۔ مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین شہر ہے۔ عن عبداللہ ابن عدی ابن حمراء الزہری رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفا علی الحزورة فقال واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الى اللہ
ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عدی حمراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حزورہ کے اوپر کھڑے یہ فرماتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کی قسم اے مکہ، تو اللہ کی ساری زمین سے بہتر ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر میں یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکۃ ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو کیا ہی اچھا شہر ہے، مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کسی دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس من بلد الا سیطأہ الدجال الا مکہ والمدینہ ولیس نقب من انقابها الا علیہ الملائکۃ صافین تحرسها۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں دجال کا گزر نہ ہو، سوائے مکہ اور مدینہ کے، ان کے تمام راستوں پر فرشتے صف در صف پہرا دے رہے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ مکہ مکرمہ میں بلا ضرورت ہتھیار لے کر چلنا منع ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحل لأحدكم ان يحمل بمکۃ السلاح، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی شخص کے لیے مکہ میں ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اچھا، یہ باتیں آپ نے سب سن رکھی ہیں پہلے، لیکن ان کی دلیل آپ کے پاس نہیں تھی اور نہ ہی یقین تھا، تو انسان سوچتا پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں۔ تو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک یقینی چیز آنکھوں کے سامنے آ جاتی، پھر انسان زیادہ اطمینان اور اعتماد کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة فی مسجدی افضل من 1000 صلاة فیما سواہ الا المسجد الحرام وصلاة فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة فیہ سواہ، رواہ احمد۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں نماز ادا کرنے کا اجر دوسری مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے، سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب دوسری مساجد کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نماز ساری زندگی کی نمازوں کا کفارہ ہے، کیونکہ کئی لوگوں نے اس کا مطلب کیا نکالا ہے، ساری زندگی نمازیں چھوڑے رکھو، وہاں جا کے رمضان میں پڑھ لو، سارے سال کی ہو جائیں گی یا ساری زندگی کی ہو جائیں گی ایک دفعہ عمرہ یا حج کرنے سے۔ ایسا نہیں کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ نماز ایک ہی ہوگی، ہاں اس کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کا بدلہ 1,00,000 نمازوں کا ہو جائے گا یا 1,00,000 نمازوں کی قضا اس میں شامل ہو جائے گی، یہ نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام کی تعمیر کی گئی۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض؟ اول قال المسجد الحرام، قلت ثم ای؟ قال المسجد الاقصى، قلت کم بینہما؟ قال 40 سنة وأینما ادرکتک الصلاة فصل فہو مسجد۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔
میں نے عرض کیا ان دونوں کی تعمیر میں کتنا عرصہ حائل ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال، اور تجھے جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لے، وہ مسجد ہے. یعنی ساری زمین ہی مسجد ہے، لیکن حرم حرم ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مکہ مکرمہ کی مسجد مسجد الحرام نماز کے ممنوع اوقات سے مستثنا ہے. ان جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار. رواہ الترمذی. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد مناف، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے کسی کو منع نہ کرو، خواہ دن اور رات کا کوئی سا وقت ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی وقت وہاں پر نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، وہاں ممنوع اوقات نہیں جو عام طور پر ہوتے ہیں.